نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا قریب آ جاؤ، اور حضرت نے یہی آیت تلاوت فرمائی. جی میں آیا کہ جو نبی نے فرمایا اسی کو ہم نقل کر رہے ہیں، اس لیے کہ میری آپ کی بات میں دنیا کی آمیزش اور ملاوٹ ہو سکتی ہے، نبی کی بات میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. وہ ایک صاف ستھری بات ہے، پاکیزہ بات ہے، مطہر بات ہے، جس میں دور دور تک ریا تو بہت دور کی بات، اس کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا. ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا قول ہے ساری دنیا خود غرض ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی خود غرض ہے. فرمایا اس لیے محبت کرتی ہے کہ والدین کا مال ملے گا، اور جب مال کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہے تو خدمتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں. فرمایا محبت اگر کوئی کرنے والا ہے بغیر غرض کے تو وہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، خود اس نے حدیث قدسی میں کہا کہ تم سب کے سب اتقا قلب لے کر، پاکیزہ دل لے کر سارے لوگ بیٹھ جاؤ، میری خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور تم بدتر سے بدتر دل لے کر کے سب بیٹھ جاؤ. مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، بہت لمبی روایت ہے. ان اولہ و آخرہ و انسہ و جنہ، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جن، آدم سے قیامت تک کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگے، اور جتنا مانگے میں اتنا دوں. فرمایا میرے خزانے میں سوئی کے ناکے پر آنے والی پانی کے برابر کمی نہیں ہو سکتی. حدیث قدسی اس رب کا کلام ہے، ایسا پاکیزہ کلام ہے. فرمایا میرے وہاں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور سب سے بڑھ کر حضرت یہ فرماتے ہیں جل مجدہ کہ ساری کائنات ملے ایک میدان میں مجھ سے مانگنے لگے، اور میں اسی وقت سب کی بات کو سنوں گا. ہمارا حال یہ ہے کہ حبی صاحب جب قرآن سننے بیٹھتے ہیں تو ایک کی سنتے ہیں، دوسرے کی نہیں سنتا. کوئی بات کر رہا ہے تو ایک کی سمجھے تو دوسرے کی سمجھ نہیں پاتے. رب کہتا ہے ایک میدان میں سب بولے، میں سب کی بات کو اسی وقت سن لوں گا. یہ اس کی شان ہے. اور پھر فرمایا کہ تم اتقا قلب لے کر بیٹھ جاؤ، میری خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں، اور سب کے سب میرے باغی بن کر کے بیٹھ جاؤ، میرے خدائیت میں کوئی کمی نہیں. بس میں اپنی جگہ رب ہوں، رب رہوں گا. کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ ولم یکن شیء معہ. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بڑے صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے وجود پر گفتگو شروع کی. کائنات کیسے بنی؟
اللہ نے کیسے بنائی اس کائنات کو. فرمایا حضرت نے فجر کے بعد گفتگو شروع کی ظہر تک، اور ظہر کی نماز پڑھ کے گفتگو شروع کی عصر تک، اور عصر کے بعد گفتگو شروع کی مغرب تک. بس کائنات کے وجود پر اور رب کریم کے اس کرشمے پر بیان فرماتے رہیں کہ اس کائنات کو کیسے وجود دیا. اور بخاری شریف کی روایت میں عمران فرماتے ہیں کہ حضرت یہ بیان فرما رہے تھے، اتنے میں مجھے کسی نے آ کر کہا کہ تمہاری اونٹنی بھاگ گئی. تو اب میں اپنی اونٹنی لینے دوڑا. فرمایا وہ میری ساری باتیں رہ گئی، بڑا افسوس ہے اونٹنی جانے دیتا لیکن نبی کی بات نہ جانے دیتا. تو کائنات کے وجود پر اسی میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ. اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. وہ تنے تنہا تھا. جب وہ تنے تنہا تھا تو اس کو عزت کا مقام کس نے دیا تھا؟ میں نے، آپ نے دیا تھا. اسی کی ذات بار عزت ہے. اس کو عزت دینے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت. تو بہرحال اللہ کی ذات بہت عظیم المرتبہ ذات ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عبادت سے مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، تو پھر بندے کو پیدا کیوں کیا جب اگر اس کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے؟ فرمایا تمہارا فائدہ ہے. تمہارے سجدوں پر جنت آباد ہوگی، تمہارے سجدوں پر آخرت کی نعمتیں آباد ہوگی. بلکہ روایتوں میں ہے کہ جب تم سبحان اللہ بولتے ہو تو میری پاکیزگی کا مسئلہ نہیں، تمہاری پاکیزگی کا مسئلہ ہے. جب تم سبحان اللہ بولتے ہو میں تمہیں پاک کر دیتا ہوں، میں تو ہوں ہی پاک. جب تم اللہ اکبر سے میری کبریائی بولتے ہو میں تو ہوں ہی بڑا، لیکن میں تمہیں دنیا میں عزت دے دیتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعریفات، یہ عبادات، یہ تسبیحات، یہ نمازیں، ان ساری چیزوں سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اسے کچھ نہیں. جو کچھ مل رہا ہے وہ ہم ہی کو مل رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے روزوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تقوی مل جائے. تو تقوی کیا ہے؟ ولایت مل جائے. تقوی ولایت کو کہتے ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو متقی ہے وہ ولی ہے. اور روزوں کے لیے بیان کیا تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، یعنی ولی بن جاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ روزوں سے میرا فائدہ ہے کہ اللہ مجھے ولی بنانا چاہتا ہے، اس ذات کا کوئی فائدہ نہیں. ساری عبادتوں پر ہم غور کریں، جو کچھ ہے وہ ہمارا ہی فائدہ. تو اگر سچی محبت کسی کو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں ہدایات فرما رہے ہیں، جو کچھ باتیں فرما رہے ہیں، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں، میرا اور آپ کا فائدہ. اگر میں نے آپ نے نہیں مانا تو کیا نبی کا کچھ بگڑ جائے گا؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اس نبی کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجا ہے. یہ ایمان لائیں تو فبیا، نہ لائیں تو آپ ان کے پیچھے ایسے نہ روئیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ایسا لگتا ہے میرے محبوب کہ کہیں آپ اپنی جان نہ کھو گئے تھے ان کے پیچھے، آپ اتنے رو رہے ہیں ان کے پیچھے. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، فرمایا قریب آ جاؤ. قریب آئے اور پھر آیت تلاوت فرمائے من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. بس میں یہی نبی علیہ السلام کی جو بات ہے اسی کو نقل کر دوں تاکہ ہماری زندگی اس کام سے جو ہدایت ابھی اعلان ہوا نا، میری آپ کی ہدایت کے بننے کا راستہ، ذہن میں یہی آیا کہ یہی خطبہ ہم کیوں نہ پڑھ دیں جو نبی نے بتایا، یہی خطبہ ہم پڑھ دیں.
وہی باتیں ہم نقل کرتے. فرمایا من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ. اللہ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. ان یشرح صدرہ، اس کے دل کو کھول دیتا ہے. تو صحابہ ہماری طرح چپ چاپ بیٹھنے والے نہیں تھے کہ ذہن میں کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو. وہاں تو فوراً سوال، جی یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو کی شعود دیوا، اگر چھان بین ہو گئی تو عذاب لازم ہے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب قرآن تو کہہ رہا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب ہوگا، اور آپ کہتے ہیں کہ عذاب ہوگا. یعنی مجھے اشکال ہے اس پر کہ قرآن کی آیت میں آسان حساب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ منو کی شعود دیبا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر اللہ تیرے نامہ اعمال کو کھول کر سوال نہ کرے، اوپرا اوپری دیکھ لے، تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب ہے. اور اگر کوئی پیج کھول کر پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا تھا، منو کے شعود دیبا، تو جواب نہیں دے پائے گا. آسان حساب کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہمیں پوچھے نہیں، بس یہی آسان حساب. صحابہ کرام کو فوراً جب کوئی بات خلجان پیدا کرتی تھی شریعت کے بعد تو ذات اقدس صلی اللہ اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے جیسے آج کل ہم عقل کے گھوڑے قرآن حدیث میں دوڑا لیتے ہیں. صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا. وہاں تو فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ ہماری شریعت ہے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ آیت یہ بتا رہے ہیں کہ من یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کے فیصلے کرتا ہے، ان یہدیہ، اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ ارادہ فرمایا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ سوال ہم سب کا ہے جو صحابہ نے کر لیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ابو ذر سے پوچھتے ہیں مسلم کی روایت میں، فرمایا اگر میں نبی کو پا لیتا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت کو تابعی ہے وہ تو وہ پوچھ رہے کہ اگر میں نبی کو پا لیتا تو میں ایک سوال کرتا. فرمایا بتاؤ کیا سوال؟ فرمایا یہ میں پوچھتا کہ تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سوال. تو ابو ذر فرماتے اس کو چپ بیٹھ، ہم سب سوال کر چکے، سب پوچھ لیا. فرمایا میں نے پوچھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا رأیت ربی نورا، میں نے میرے رب کو دیکھا، نور ہی نور تھا. وحجابہ النور، اور فرمایا نور کے پردے تھے. اب یہ حدیث آ گئی تو چلو اس پر بھی کوئی، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے حدیث سے. نور کے پردے کا کیا مطلب ہے؟ چلو ہمارے گھروں میں پلاسٹک کے پردے ہوتے ہیں، کپڑوں کے پردے ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے پردے. یہ نور کا پردہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ نور ہے، یہ روشنی جو ہے وہ نور ہے، اس کا پردہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے اکابر نے اس حدیث کو کھولتے ہوئے جو سمجھایا، فرمایا بڑی شخصیت کو کوئی نظر بھر کر نہ دیکھے، اس کو بھی پردہ کہا جاتا ہے. ایک بہت بڑی ذات بیٹھی ہوئی ہے، بس میں نیچے دیکھ کر بیٹھا رہا ہوں، میری نظر نہ اٹھنے پائے، اس کو بھی نور کہا جاتا، اس کو بھی پردہ کہا جاتا. فرمایا اللہ کے جلال کا نور وہ تپک رہا تھا کہ میں اپنے اللہ کو نظر بھر کر دیکھ نہ سکا. یہ ہے حجاب ہوا نور. تو بہرحال صحابہ کرام نے جتنے سوالات فرمائے امت کے لیے دین کھلتا چلا گیا. فرمایا میں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، ہدایت کا ارادہ فرمایا، ہمارے اندر وہ نور آ گیا. کتنا نور آیا؟ کوئی اس کا تھرمومیٹر تو ہے
کہ ہم اس سے ناپ لیں کہ اللہ نے کتنا ہمارے اندر نور ڈال دیا ہے، شرح صدر کتنا فرما دیا، یشرح صدرہ للاسلام. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانی ہے، اگر وہ تم میں ہے تو سمجھ لو اللہ نے تم کو نواز دیا ہے. بس اسی پر میں بھی اپنے آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں، مسئلہ آسان ہو جائے. فرمایا یا رسول اللہ بتائیے وہ 3 نشانی کیا ہے جس سے ہم کو یہ پتا چلے کہ اللہ نے ہمارے اندر اسلام کا نور ڈال دیا، ہدایت کا نور ڈال دیا، ایمان کا نور ڈال دیا، ہمارے لیے فیصلہ کر لیا ہے اس نے، میں یرید اللہ کا. فرمایا پہلی نشانی یہ ہے التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر سے دل تمہارا ہٹ جائے، اس دھوکے کے گھر سے دل ہٹ جائے. یہ نہیں فرمایا کہ دھوکے کے گھر کو چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا. دنیا گزارنا ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی گزارنا ہے، گھر ایسے نہیں چلے گا، اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ دنیا چھوڑ دو، فرمایا دنیا سے دل ہٹ جائے. نبی کے جملے پر غور فرمایا التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر سے. اور دھوکے کا گھر تو کیسا ہے؟ آپ کئی ایسے حالات دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور وہیں گر گئے، موت آ گئے. کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، وہی موت آ گئی. کوئی گاڑی میں اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا ہے، موت آ گئی. کوئی یوں چل رہا ہے، موت آ گئی. کوئی کہہ رہا ہے میں ابھی آدھے گھنٹے میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں، جنازہ آ گیا. کیسا دھوکے کا سامان، یہ کیسا دھوکے کا سامان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ ہے جو مرنے کے موقع پر اپنے بڑے بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بیٹے ساری زندگی میں نے تیری خدمت کی اور میں تیرے لیے بہت دوڑا، آج تو کچھ میری مدد کر دے. تو بڑا بیٹا کہنے لگا کیا مدد کروں میں آپ کی؟ کہا میں موت میں ہوں، مجھے بچا لے. میرے بھائیو ہمارا یقین ہٹ گیا، اس لیے ہمارے اس کام میں یقین پر محنت. پہلی صفت پر یقینی محنت، صرف زبانی بول نہیں ہے لا الہ الا اللہ، بلکہ اس میں مجھے آپ کو دنیا کے انسانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ خوب یاد رکھو اسباب کی دنیا پر تو ہر ایک کا ایمان ہے، لیکن اعمال سے بننے پر مومن کامل کا ایمان. فرق ہے، اسباب کے بننے پر تو ہر ایک کا ایمان ہے. بچہ بھی جانتا ہے کہ پیسے دوں گا تو چیز ملے گی، بچہ بھی جانتا ہے کہ روپیہ دوں گا تو کوئی مجھے کچھ دے گا، لیکن اعمال کے ہونے پر اللہ بناتا ہے، اس کا یقین مومن کامل کو ہوتا ہے. یہ یقین کہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، یقین ہی نہیں رہا. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی تھی. ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام بشر بنت برا ابن معرور، برا بنت معرور کی بیٹی ہے. تو حضرت کعب بن عجرہ کے پاس بیٹھی، رشتہ داری میں تھی، اور بیٹھ کر فرمایا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میرے ابا کو سلام بولنا. کہتے ہیں میرے ابا کو سلام بولنا جن کا انتقال ہو چکا ہے. تو حضرت کعب کہنے لگے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے یہاں میں پریشانیوں میں ہوں، نہ معلوم وہاں میری کتنی پریشانیوں کا حال ہوگا، اور تو مجھے سلام کو کہہ رہی ہے. تو ام بشر نے فرمایا انت صاحب رسول اللہ، تم نبی کے صحابی ہو، کیا تم نے یہ فرماتے ہوئے نبی کو نہیں سنا کہ مومن کی روح سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ کر اللہ علیین میں اڑاتا ہے اس کو؟ تم نے نہیں پڑھا اس کو؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ مشکات کی روایت ہے، یہ تم نے نہیں سنا؟ فرمایا نعم سمیعت رسول اللہ، جی میں نے سنا. تو فرمایا جب آپ جاؤ تو میرے ابا تمہیں ملیں گے، میرا سلام کہو. ایک تابعی کے باب میں ہے کہ وہ اپنے صحابی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال ہو رہا ہے، ان سے کہہ رہے ہیں میرے نبی کو میرا سلام کہنا. کیسا یقین تھا وہ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیسا یقین تھا. میرا آپ کا وہ یقین ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہی نہیں رہا. فرمایا تجافی اندار الغرور، اس دھوکے کے گھر سے اپنے دل کو ہٹا. پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کشتی چلے گی نہیں. بوٹ کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن بوٹ کے باہر پانی اچھا ہے. اگر بوٹ میں داخل ہو گیا تو ہلاکت ہے. ٹھیک اسی طرح میری اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے، لیکن دل سے باہر دنیا اچھی ہے. دل میں داخل ہو گئے تو ہلاکت ہے. یہ دل میں داخل رہا. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی، تو بہت بڑے ویپاری تھے کپڑوں کے. اطلاع ملی کہ آپ کا جہاز جو آیا سامان لے کر کے آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. تو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد فرمایا الحمدللہ. 2-4 دن کے بعد اطلاع ملی کہ نہیں، وہ آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، آپ کا تو بچ کر کے آ رہا. پھر خاموش رہے الحمدللہ. فرمایا حضرت ڈوبنے پر بھی بچنے پر بھی. فرمایا نہ ڈوبنے پر پڑا نہ بچنے پر، میں تو اس پر پڑا کہ جب ڈوبنے کی اطلاع آئی تو میں نے سوچا کہ کہیں غموں کے اندر میرا دل اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا. جب میں نے دیکھا کہ نہیں، میرا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، تو پھر میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. اور جب بچنے کی اطلاع آئی تو پھر میں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خوشی میں میرا دل اللہ سے غافل نہ ہو چکا ہو. معلوم ہوتا ہے غمی میں بھی اللہ کو فراموش نہ کرے، خوشی میں بھی اللہ کو فراموش کرے. مجھے ایک نقطہ یاد آیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. فرمایا جب دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا کھایا، اہل علم تو اس نقطے سے عجیب محظوظ ہوتے. دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا کھا لیا تو نبی نے دعا سکھائی الحمدللہ الذی اطعمنا، جس نے ہم کو کھلایا، وسقانا اور پلایا. یوں کیوں نہیں کہا الحمدللہ الذی رزقنا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوں دعا ہوتی، اے اللہ تعریف ہے کہ تو نے رزق دیا مجھ کو. یہ دعا پرواتے نبی علیہ السلام، رزقنا، رزق دیا، اطعمنا وسقانا، کھلایا اور پلایا. یہ کیوں؟ امام نووی یہاں لکھتے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا آدمی. زندگی کوتن کے کھدر کے کپڑے پہن کر گزار دی، اور نکاح اس لیے نہیں کیا کہ میرے نبی کے علم کی میں اشاعت کروں گا، اسی لیے نکاح بھی نہیں فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے نبی نے یہ دعا سکھائی کہ چاہے دسترخوان پر کھانا ہو، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں دسترخوان پر، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس دسترخوان سے میرے پیٹ میں نہیں جا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. نقطہ دیکھیں، ہو سکتا ہے دسترخوان پر ساری چیز موجود ہے، مجھے اٹیک آ جائے. ابھی ایک صاحب کو ایسا ہوا، دسترخوان پر کھانے بیٹھے، کسی کے گھر پہ مہمان گئے اور ہچکی شروع ہوئی، اور ایسی ہچکی شروع ہوئی کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتی. ہو سکتا ہے اٹیک آ جائے، ہو سکتا ہے برین ہیمریج ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور میں نے نوالے اٹھا کر کے اپنے پیٹ میں رکھ لیے. فرمایا اس پر شکر ادا کرنا ہے کہ رزق تو نے دیا ہی تھا، اے اللہ کھلایا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اطعمنا وسقا، تو نے ہم کو کھلایا، تو نے ہم کو پلایا، ورنہ میرے بس میں نہیں تھا. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غور تو فرمائے، نبی کی ایک ایک بات میں ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے. ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے، ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے، دل میں اپنے دین کی محنت کے جذبات اٹھ جاتے ہیں. تو فرمایا التجافی عن دار الغرور، اس دار الغرور سے دل کو ہٹا لو. یقیناً
دنیا ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن دل میں نہ آنے دیں۔ دل میں صرف اللہ اس کا رسول، اللہ ہی کی محبت ہو، اسی سے ہونے کا یقین ہو، یہ پہلی علامت ہے۔ اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اتباع کر لے گا میری باتوں کی جو میں نے بتائی ہے تم کو، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ، اس پر کوئی خوف نہیں۔ آج دیکھو انسان پر خوف تاری، بلا خوف کے بھی خوف ہے، بلا خوف کے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی ڈر رہا ہے، نہ معلوم کیا ہو جائے گا، نہ معلوم کوئی پکڑ لے گا۔ رات 2 بجے ہیں، اے سی چل رہا ہے، بہترین بیڈ پر سویا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پسینہ آ رہا ہے۔ کیوں پسینہ آ رہا ہے؟ کوئی بات ہے؟ کھانے بیچے نہیں، بیچے نہیں۔ فلا خوف، جو بس شرط یہ ہے میری اتباع کر لو، میری اتباع کر لو، اور میری اتباع ابھی آپ نے اعلان میں سنا، میرے نبی کے طریق پر آ جاؤ، میرے نبی کے طریق پر آ جاؤ۔ فمن اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کر لے گا، فلا خوف، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوف آئے گا نہیں، غم اور خوف اور حزن کے حالات تو آئیں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی ہدایت کرنے پر کوئی مصیبت ہی نہیں آتی، ایسا نہ سمجھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم پڑھتے ہیں، کتنے حالات ہیں۔ طائف سے واپسی پر جب لوگ چلے گئے مارتے مارتے، اور حضرت جب سجدے میں گرے، روایتوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ کر یہ فرمایا، اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا؟ روایت کے الفاظ، اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اور پھر اگلا جملہ فرمایا، اور اگر تو خوش ہے اس مسئلے پر کہ وہ اسی طرح میرے ساتھ معاملہ کرے تو پھر میں محمد بھی خوش ہوں، اگر تو خوش ہے میں بھی خوش ہوں، کوئی ہے مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ غموم سے زندگی بھری ہوئی ہے، لیکن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب ہوتا ہے اس کا دل پریشان نہیں ہوگا۔ غم تو آتے ہیں لیکن دل پریشان نہیں ہوگا۔ ایک گھڑی پانی میں گر جائے، کہتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گی، نہیں، تاکہ واٹر پروف کریے۔ تو جب اللہ اس کے رسول کی ہدایت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو ہمارے دل بھی غم پروف ہو جائے گی، پھر غموم چاروں طرف چلیں گے لیکن دل پر اثر نہیں کریں گے۔ حالات آئیں گے، کبھی بچے کے حالات، کبھی بیماریوں کے حالات، کبھی مسائل کے حالات، کبھی دنیا کے مار جھاڑ کے حالات، کبھی جاب کے حالات، کبھی دکان کے حالات، کبھی کاروبار کے حالات آئیں گے، لیکن ان حالات کا اثر دل پر نہیں پڑے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم۔ اسی لیے صاحب روح المعانی نے ایک عجیب و غریب، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ کوئی نام نہیں لیا اللہ نے، کسی بھی بستی کا ایک نقشہ ہے۔ وہ بستی ہماری بلیک بن بھی ہو سکتی ہے، وہ بستی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ مثال بیان کر رہا ہے ایک بستی، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑا امن دیا تھا اللہ نے، بڑے اطمینان میں تھے۔ کیوں؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے انکم کے سورسز تھے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، من کل مکان، چاروں طرف سے آمدنی ہو رہی تھی، دکانیں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے،
مکانوں کا رینٹ بھی آ رہا ہے، چاروں طرف سے آ رہا ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکریہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں ناشکری سے بدتر عمل کوئی نہیں، ناشکری سے بدتر عمل کوئی۔ شیطان جب دنیا میں اترا نا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بے نمازی بنا دوں گا، یہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا میں حج نہیں کرنے دوں گا، یہ نہیں کہا تھا زکات نہیں دینے دوں گا، کوئی بات اس میں سے نہیں کہی۔ فرمایا کہ میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھوں گا، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ کیا جملہ آگے فرمایا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ میں ان کو ناشکرے بنا دوں گا۔ کچھ نہیں کہا اس نے، ناشکرے۔ ناشکرے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک زبان سے ناشکرا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب بھی پوچھو ٹھیک ہے، یہ ناشکری ہے۔ اور دوسرا اپنے عمل سے ناشکرا، کہ ذرا سے حالات پر اللہ کو بھول جانا، یہ ناشکری ہے۔ فرمایا اس میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکات بھی آ گئی، حج بھی آ گیا، ساری باتیں آ گئی، اسی کو کہتے ہیں میں ان کو ناشکرے بنا دوں گا۔ ایک عبادت نہیں چھڑاؤں گا، بلکہ ایسا کام کراؤں گا کہ یہ تیرا شکر گزار بندے بنیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ، اور پھر یہ کہا ان میں سے اکثر کو ناشکرے بنا دوں گا، معلوم ہوتا ہے شکر گزار کم ہوں۔ تو فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ناشکری سے بدتر عمل کوئی نہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب چکھایا ناشکری پر؟ لباس الجوع، بھوک کا عذاب۔ صاحب روح المعانی نے لکھا بھوک کے عذاب کا یہی مطلب نہیں ہے کہ کھانا نہ ملے، کھانا نہ کھا سکے، یہی مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ انسان میں حرص اور لالچ پیدا ہو جائے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 دکان، 6 دکان، 10 دکان، 12 دکان، اس کی حرص کی بھوک کبھی پوری نہ ہو، یہ بھی بھوک ہے، لالچ پیدا ہو جائے اس میں، اور زندگی اسی طرح دوڑتا ہوا گزار دے، بس دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، یہ بھی ایک بھوک ہے کہ انسان کے حرص کبھی ختم نہ ہو، لالچ کبھی ختم نہ ہو، اور خوف۔ تو بہرحال فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، جو اتباع کر لے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف آئیں گے، خوف کے حالات بھی آئیں گے، غم آئیں گے، غم کے حالات بھی آئیں گے، لیکن دل پر اثر نہیں ہوگا، دل مطمئن ہوگا، دل میں اطمینان ہوگا۔ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے آدمی، جب بادشاہ وقت نے ناراض ہو کر جیل کا فیصلہ فرمایا، شاید اس طرح کسی کو نہ لے جاتے ہوں گے جیسے حضرت کو لے گئے تھے، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں زنجیر میں، حتیٰ کہ ایک لمبی زنجیر گلے میں بندھی ہوئی ہے اور یوں گلا جھکا ہوا ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا، یہ تو علماء سے پوچھیں کہ ابن تیمیہ کون ہے۔ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں میں ابن تیمیہ کے علم کو دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی پیچھے گر جاتی ہے، ایسا علم دیا۔ بادشاہ وقت ناراض ہوا اور جیل کی سزا اور ذلتی کے ساتھ اس حالت میں حضرت کو لے گیا۔ حضرت کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے نوازوں سے بڑی محبت فرمائی اور امت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوازوں سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، تو حضرت نے اتنا بہترین جملہ فرمایا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا
اللہ نے تقسیم فرمائی ہے. فرمایا پوتوں کو مال عطا کیا میراث سے تو نواسوں کو محبت عطا کی. پوتوں کو مال دیا، ان کو مال مل رہا ہے تو نواسوں کو محبت مل رہی ہے، نانا پیار کر رہے ہیں. فرمایا نبی کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی رحمت ہے. تو جب حضرت کو لے جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا حالات ہے آپ؟ فرمایا الحمدللہ دل مطمئن ہے. فرمایا حضرت جہاں جا رہے ہیں پتہ بھی ہے آپ کے حالات؟ فرمایا ہاں، یہاں لوگوں سے ملاقات پر رب کو وہ یاد نہیں کر سکتا تھا جو دیواروں کے پیچھے یاد کروں گا. غم پروف جس کو بولتے ہیں غم پروف. حالات آتے ہیں لیکن اتباع کے نتیجے میں، نبی کی سنتوں کے نتیجے میں، اس دین کی برکت کے نتیجے میں، نمازوں کے نتیجے میں، اللہ پر یقین کے نتیجے میں ہمارا دل جو ہے غم پروف ہو جاتا ہے. پھر اس کی پریشانیاں نہیں ہوتی، پھر راتوں میں نیند بھی آ جائے گی. حالات ہیں نیند آ رہی ہے. ہمارے اکابر کو دیکھو، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ رات عشاء کے بعد بیٹھے بیٹھے جھونکے لگاتے تھے. کسی نے فرمایا حضرت آپ کو بہت نیند آ رہی ہے. فرمایا کیا کروں، بدن بہت تھکا ہوا ہے. ہموم کے اندر بھی نیند آتی ہے. وہ کیا ہے؟ ان کے دل جو ہیں غم پروف بنے ہوئے. فمن اتبع، اور یہ دل غم اثر کب نہیں کرتا؟ اتباع پر. فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو میرے بھائیو اپنی زندگی کو اتباع پر لاؤ. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ہدایت کا ارادہ کر رہا ہے اور خیر کا اور شر صدر کر رہا ہے اور اسلام کے لیے کھول رہا ہے، وہ کیسے ہم کو پتا چلے؟ فرمایا 3 نشانیاں. پہلی نشانی تجافی عن دار الغرور، اور دوسری نشانی الانابۃ الی دار الخلود. الانابۃ الی دار الخلود، فرمایا آخرت کے مکان سے شوق پیدا ہو جائے. آخرت سے، قبر والی زندگی سے، موت والی زندگی سے، آخرت والی زندگی سے ہمیں شوق پیدا ہو جائے. مسند احمد کی روایت ہے، صاحب مشکات نے نقل فرمایا کہ مومن کی روح کو قبض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سفید لباس میں بہت فرشتوں کو بھیجتا ہے، بہت فرشتوں، اور وہ سب یوں لائن میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو سناتے رہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، پاکیزہ بدن میں تھی، اللہ تیرا مشتاق ہے ملنے کا، اس کی نعمتیں انتظار کر رہی ہے، تو چل اس رب کی طرف. فرمایا بار بار وہ یہ کہتے رہتے ہیں، بار بار ان کے بیانات جاری ہوتے ہیں کہ اسرائیل آ جاتے ہیں، اور جب اسرائیل آتے ہیں تو یہی جملہ دہراتے ہیں جو یہ لوگ دہرا رہے تھے، اور فوراً وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو اتنی آسانی سے نکال لیا جاتا ہے جیسا کہ پانی کا قطرہ یوں گر جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ جیسے یوں پانی کا قطرہ گرتا ہے اس کی روح نکلتی ہے، اور فرمایا طرفت عین، حدیث کے الفاظ ہیں، پلک جھپکنے کی مقدار میں وہ فرشتے اس کی روح کو مخمل اور ریشم کے کپڑے میں لے کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، اور ہر آسمان پر سلام، اور ہر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ بہت خوشبو والا بندہ ہے یا بندی ہے، تو کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کا یہ نام، اس کے باپ کا یہ نام. فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. مبارکبادیاں اس کو ملتی چلی جاتی ہے. رب کریم کے پاس جب پہنچتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو میرے علیین میں رکھ دو، اور اس کا نام اعمال بھی وہیں پر رکھ دو، اس لیے کہ وہ کلوز ہو چکا ہے، اب وہ بند ہو چکا ہے. اور اس کو کہہ دو کہ اب ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، نم کا نومت العروس. اور پہلی رات کی دلہن سے اس لیے تعبیر کیا کہ جیسے پہلی رات کی دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اب تجھے بھی قیامت تک رب کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اور پھر جو کافر کا نقشہ کھینچا، جو مجرم کا نقشہ کھینچا، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، اللہ حفاظت فرمایا ہماری. تو میرے بھائیوں
انابت الی دار الخلود، شوق پیدا ہو جائے آخرت۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بھی ملنا چاہتا ہوں، اور جو اس کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے کہتا ہے میں بھی ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امی کو فوراً سوال ہو گیا، فرمایا حضرت زندگی میں تو کون موت کو پسند کرتا ہوگا؟ ہم بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی دعا فرمائی، فرمایا دنیا کے حالات سے گھبرا کر موت نہ مانگو بلکہ اللہ سے لمبی عمر مانگو۔ نبی فرما رہے کیوں؟ فرمایا لمبی عمر ہوگی تو دو فائدے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اعمال صالحات زیادہ ہو جائیں گے، اور دوسرا توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ تو کون مرنا چاہتا ہے؟ پوچھو اس مجمع میں کہ آپ مرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا کہ آپ تو یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو ملنا پسند کرتا ہے، تو کون موت ہی سے تو ملتے ہیں، تو کون مرنا پسند کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہم میں سے کسی کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ زندگی کا مسئلہ نہیں، موت کا مسئلہ ہے۔ یعنی جب موت کا وقت آتا ہے اور موت قریب ہوتی ہے، اس موقع پر جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے نعمتوں کو دیکھ کر اللہ بھی ملنا پسند کرتا ہے، اور جو عذاب کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، پکڑ کو دیکھ کر اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے بدبودار سے میں بھی ملنا پسند کرتا۔ موت کے موقع پر مراد من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ تو میرے بھائیو انابت الی دار الخلود، آخرت کا شوق پیدا ہو کہ ہم اپنے، لیکن آخرت کا شوق کس کو پیدا ہوگا؟ کس کو پیدا ہوگا؟ اسی انسان کو تو پیدا ہوگا جس کو وہاں کی باتوں پر یقین کے بغیر شوق پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری علامت اور تیسری نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے ملنے کی اور شرع صدر کے ہو جانے کی اور دل کے اطمینان کے ہو جانے کی اور اللہ کی طرف سے ارادے خیر کی تیسری نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الاستعداد للموت قبل النزول، موت آنے سے پہلے موت کے لیے تو تیار ہو جائے۔ موت آنے سے پہلے موت کے لیے اگر تیری طبیعت یہ کہتی ہے کہ موت سے پہلے میں اس کی تیاری کروں موت کی، کہ مجھے آخرت کی طرف جانا ہے تاکہ میں مالیاتی مسئلے کو حل کر لوں، میں رب کے مسئلے کو حل کر لوں، میں عبادتی مسئلوں کو حل کر لوں، میں میراث کے مسئلوں کو حل کر لوں، میں جو ہے مالیات میں کسی کا قرض ہے اس کے مسئلے کو حل کر لوں، کسی کے پیسے میرے ذمے ہیں میں اس کو ادا کر لوں، میری زندگی کو صاف ستھری کر، یہ ہے استعداد کا معنی۔ میری نمازیں چھوٹ گئی ہے میں اس کو ادا کر لوں، میرے روزے چھوٹ گئے میں اس کو ادا کر لوں۔ فرمایا الاستعداد للموت قبل النزول، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ و عز وجل نے ہمیں الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ تمہیں چلنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این ابناء الستین، وہ لوگ کہاں ہیں جن کو میں نے 60 سال کی عمر دی تھی، 60 سال کی عمر، این ابناء الستین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مضمون کو بیان فرما رہے تو صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ وہ 60 سال والے کہاں ہے؟ فرمایا اللہ نے جن کو 60 سال کی عمر دے دی اللہ کی طرف سے عذر پورا ہو گیا۔ اب ہم اللہ کو یہ نہیں کہہ پائیں گے مجھے عمر نہیں ملی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا تھا، مجھے اس کی طرف کچھ رہنمائی نہیں ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اسرائیل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے اسرائیل تم اطلاع نہیں کرتے آنے سے پہلے، ذرا خبر دے دیا کرو تاکہ لوگ تیار رہیں اپنے طور پر، تم اطلاع نہیں کرتے۔ فرمایا حضرت آپ ایک اطلاع کی بات کرتے ہیں، ہم 10 اطلاع دیتے ہیں۔ اور جو روایت میں باتیں ذکر فرمائی اس میں فرمایا اس کے والد کا مرنا کیا اطلاع نہیں تھی اس کے لیے؟ اس کی ماں کا مرنا اطلاع نہیں تھی اس کے لیے؟ اس کے بیوی اور شوہر کا مرنا اطلاع نہیں تھی اس کے لیے؟
اس کی عمر کا 60 سال کا ہو جانا یہ اطلاع نہیں تھی، اس کی داڑھی کی سفیدی اطلاع نہیں تھی۔ روایت میں ہے کہ اس کا نانا اور دادا بن جانا یہ ہماری اطلاع نہیں تھی، یہ ساری ہماری اطلاعیں تھی، لیکن افسوس کہ غفلت میں یہی تیار نہیں ہوا۔ یہ اپنے دل میں وہ محبت کو، دنیا کو، مادیت کو وہ بٹھا کر کے بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے آخرت کا اس کو رغبت اور شوق پیدا کیا۔ ہم نے تو اس کو بہت ساری خبروں سے نوازا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 صفات ہے۔ پہلی صفت التجافی عن دار الغرور، اور دوسری صفت الانابۃ الی دار الخلود، اور تیسری صفت الاستعداد للموت قبل النزول۔ دیکھو، میں رینٹ کے مکان میں اگر رہتا ہوں، کرائے کے مکان میں، اور مجھے مکان مالک کہہ دے کہ آپ کو 2 مہینے کے بعد خالی کرنا ہے، تو ہم دوسرے مکان کی تیاری کریں گے یا نہیں؟ یا اگر اپنا خود کا مکان بن رہا ہے تو اب ہم پوری اپنی نظر اسی پر لگائیں گے، وہ 2 مہینے کے بعد مجھے خالی کرنا ہے۔ اس مثال کو تو سب کے سمجھ میں آ رہی ہے، اور اللہ نے مجھ کو اور آپ کو کہہ رکھا ہے کہ یہ کرائے کا مکان ہے جو تم کو خالی کرنا ہے۔ اس نے کہہ رکھا ہے یہ کرائے کا مکان ہے، یہاں تم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو، اس کو خالی کرنا ہے تم کو۔ تمہارا اصلی مکان وہ ہے جہاں سے تم آئے ہو، وہ آخرت، وہ جنت، وہ ہے تمہارا آخری مکان، وہ اصل مکان ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ لیکن میرا آپ کا حال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے رینٹ اور کرائے کے مکان پر تو خوب توجہ دے رکھی ہے، اور اپنے اصلی مکان کی کوئی تیاری نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس رینٹ کے مکان سے دل کو ہٹا کر آخرت کے مکان کی طرف اور جنت کی طرف اور اللہ کی خوشنودی کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف ہم اپنی توجہ کو لگائیں، تاکہ آخرت کا شوق پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے میرا کندھا پکڑا اور یہ ہلا دیا اور فرمایا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی، اور اجنبیوں کو پہچاننے والے کم ہوتے ہیں۔ اجنبیوں کو حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا میں دوستیاں بہت نہ کیا کرو۔ ویسے بھی ہمارا تجربہ ہے جتنی دوستی ہوتی ہے عبادت میں اتنا خلل پڑتا ہے نا؟ جتنے ملنے والے ہوتے ہیں اتنے عبادت میں خلل، جتنے ملنے والے کم ہوں گے اتنی عبادت میں سکون، ہم عافیت کے ساتھ عبادت کر پائیں گے۔ یا ہر وقت ملنے کے لیے لوگ چلتے رہتے ہیں، ہم اپنے رب کو یاد نہیں کر پاتے۔ فرمایا اجنبی بن کر رہو تاکہ پہچاننے والے کا ہو۔ اور پھر یہ بھی اس جملے میں اشارہ فرمایا، عبداللہ اجنبی بن کر کے رہو، مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے تمہیں کوئی پہچانتا نہیں، اس لیے کہ تمہیں آگے چلنا ہے۔ اور اگلے جملے میں فرمایا مسافر بنو او عابر سبیل۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ مسافر تھوڑا سامان رکھتا ہے، تم بھی تھوڑا سامان رکھو اپنی آخرت کے سامان۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب ملے، فرمایا کوئی نصیحت فرمائے۔ فرمایا تجھے تو کیا نصیحت کروں میں، لیکن میں نے میری ذات کے لیے جو سوچا ہے وہ میں تجھے نقل کر دوں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی نصیحت ہے کہ دل پر لکھ لو۔ حضرت نے فرمایا میں نے دیکھا دنیا میں کہ جتنے محبت کرنے والے ہیں وہ موت کے وقت ختم ہو جاتے ہیں، وہ باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، دوست ہو، بیوی ہو، سارے ختم۔ تو فرمایا میں نے ٹوٹنے والی محبت کو چھوڑا اور ہمیشہ رہنے والی محبت کو رکھا، اور وہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ بس میں نے اسی کو اپنا لیا جو میرے ساتھ قبر میں بھی ساتھ رہے گی اور حشر میں بھی ساتھ رہے گی، ہر وقت میرے ساتھ چلے، میں نے اس سے محبت کرنا۔ تو ہماری زندگی اللہ کی رضا پر آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر آ جائے، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ فمن اتبع ہدایہ فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرے بھائیوں، انہی فکروں کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے اس فتنے کے دور میں، یہ فتنے کا دور چل رہا ہے،
ترمذی شریف کی روایت ہے، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا یہ مشکل ہوگا، اسی طرح ایمان پہ چلنا مشکل ہوگا۔ یہ وہ دور چل رہا ہے۔ اب دیکھو باہر نکلو بے حیائیاں، وہ دور چل رہا ہے جس میں زنا کو حلال کیا جا رہا ہے، برائیوں کو ناجائز کو جائز بتایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قحط ڈالے گا جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور اگلا جملہ سنو، اور ارشاد فرمایا جب زنا عام ہوگا اللہ مہنگائی کو بڑھا دے گا۔ یہ حدیث آج ثابت ہو رہی۔ کچھ بھی کہو کہ یہ حالات ہوئے اس لیے مہنگائی آ گئی، اور کورونا ہو گیا اس لیے مہنگائی آ گئی، اور فلاں جگہ جنگ کی وجہ سے مہنگائی آ گئی، یہ سارے اسباب کی طرف تم نسبت کرتے رہو۔ مسبب الاسباب کہہ رہا ہے دنیا زنا پہ آئی ہے، میں نے مہنگائی کو بڑھا دیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا فرمان جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو اس فتنے کے دور میں جہاں آگ کے انگارے کی طرح اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنا بھی ایمان، اپنے اہل و عیال کا بھی ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں قو امر ہے اور یہ وجوب کے معنی میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بچانا واجب ہے، اور اگر نہیں بچایا، ہم نماز پڑھتے رہے خوب، ہم تہجد پڑھتے رہے خوب، ہم عبادت کرتے رہے خوب، اور گھر والوں کو نہیں بچایا، تو میرے بھائیو یاد رکھو ادھر یہ نماز ہے اور ادھر اس امر پر، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پکڑ ہوگی۔ قوا انفسکم، اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا گھر کی تعلیم، اسی لیے تو فرمایا ہے گھر کی تعلیم کو کیوں فرمایا؟ فرمایا تم تو نمازی ہو، تم دیندار ہو، تم تہجد گزار ہو، تم سب کچھ کر رہے ہو، تم جماعتوں میں نہیں کر رہے ہو، اور گھر کا حال یہ ہے کہ میری بیوی دین پر نہیں، میرے بچے دین پر۔ فرمایا گھر میں جو ہے تعلیم کرو، فضائل اعمال کی تعلیم، حیات الصحابہ کی تعلیم، اور حکایات صحابہ کی تعلیم، اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھو، اور یہ وہ اکابر ہیں کہ جن کا اثر ضرور دل پر ہوتا ہے۔ آپ حیات الصحابہ کو پڑھے، دل رونے لگتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کیسے تھے، کیسے ان کی زندگی تھی، کیسے قربانیاں دی انہوں نے۔ اللہ نے میرے پاس اور آپ کے پاس وہ قربانیاں تو نہیں مانگی ہے، ہم تو وہ پسینہ بھی نہیں بہا رہے ہیں جو خون ان کا بہا۔ غزوہ احد کے اندر جب عبداللہ ابن تیمیہ نے پتھر مارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کو جب خون نکلا ہے، حضرت نے یوں خون لیا اور اپنے خون کو لے کر فرمایا کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا میں اپنے خون کو ہاتھ پر اس لیے لے رہا ہوں کہ نبی کا خون زمین پر گرتا ہے اللہ اس امت کو ہلاک کرتا ہے، میں میری امت کو ہلاک نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے خون کو اپنے ہاتھ پہ لے لیا، اور اسی واقعے پر یا اس جیسے ایک واقعے پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، پیغمبر آپ بد دعا نہ فرمائیں، ہو سکتا ہے ہمیں ہدایت بھی دے دیں۔ جب حضرت نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا، تو اللہ نے آیت اتاری کہ آپ اس طرح نہ کہیں، ہو سکتا ہے ہمیں ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے ہم پکڑ کر لیں۔ تو گھر کی جو ہماری تعلیم ہے وہ اسی فکر کے لیے ہے کہ گھر آباد ہے۔ ہمارا گش اور قریب کا گش اس لیے رکھا گیا تاکہ ہمارے دلوں میں وہ نقل و حرکت آ جائے جو صحابہ کرام کی، وہ چلت پھرت آ جائے جو صحابہ کرام کی، وہ فکریں آ جائیں جو صحابہ کرام کی۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمارا گش اور قریب کا گش، ہمیں سر جوڑ کر 2.5 گھنٹہ اس لیے بٹھایا جا رہا ہے کہ تم نے مادیت پر بہت سوچا، نبی کے دین پر تو سوچو۔ دنیا کی مادیت پر میرے 24 گھنٹے گزر رہے ہیں سوچنے، رات بھی میری گزر رہی ہے، رات بھی دن بھی، کیسے آئے انکم، کیسے بڑھے، کیسے میری دکانیں آباد ہو جائیں۔ ارے کچھ اللہ کے لیے بھی تو سوچو،
کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے بھی تو کچھ سوچنے والے بنو. اس کے لیے ہمارے پاس ایک محنت چلائی گئی کہ جس محنت میں بیٹھ کر ہم ویسے نہیں سوچ سکتے تھے دکانوں پر، کاروبار میں، مکان میں، تو کم سے کم مسجد میں بیٹھ کر سوچنے والے بنے. نمازوں کی، لوگوں کی فکر، دین کی فکر، شراب کے اندر مبتلا ہونے والوں کی فکر، یہ فکریں ہم کریں. اسی لیے ہمارے پاس یہ 2.5 گھنٹے کی ایک ترتیب بنائی گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ جو کام تمام کا تمام یہ اصول حدیث اور شریعت کی روشنی میں، اور جو کام ان صحابہ کرام نے کیا تھا انہی کی نقل و حرکت ہے، انہی کے نقش قدم پر، انہی کے ساتھ کچھ مشابہت لیے ہوئے ہم اس کام کو کر رہے ہیں، تاکہ انگلی کرتا کہ شہیدوں میں ہم بھی شریک ہو جائیں. اس کے لیے اس فتنے کے زمانے میں، پرفتن دور میں، جہاں چاروں طرف سے باطل کو اٹھایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ مومن کا ایمان بھی بن چکا ہے اب تو کہ جھوٹ سے مسائل بنتے، سچ سے نہیں بنتے. اب تو مومن کا بھی ایمان بن گیا، اب تو مومن کا بھی ایمان بن گیا جدھر کی ہوا ادھر کا رخ. اب تو مومن کا بھی ایمان بن گیا سود کے جواز کے فتوے ہونے چاہیے. ہاں، یہ مومن کے جملے، سود کے جواز کے فتوے ہونے چاہیے. اب تو مومن کا بھی ایمان ہو گیا کہ بازار میں اسلام کی باتیں مت کرو، نماز مسجد کے حد تک رکھو. یہ مسئلہ بازار میں نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دین مسجدوں میں قید ہو کر نہیں رہے گا، میرا دین تو بازاروں میں بھی چلے گا. کتاب البیوع پڑھ لے. میرا دین کھیتیوں میں بھی چلے گا، کتاب المزارعات پڑھ لے. میرا دین پانی پلانے کے مسائل میں بھی چلے گا، مساقات پڑھ لے. میرا دین اگر تم جنگل کے اندر نکلے ہو شکار کیسے کرو گے، میرا دین وہاں بھی چلے گا. ہر نقل و حرکت پر محمد الرسول اللہ کی سنتیں چلے گی، انہی کی باتیں چلنے والی. تو اس پرفتن دور کے اندر یہ کام عظیم المرتبت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو لے کر دیوانہ وار بن کر، دیوانہ وار. میں ایک جوان کا قصہ آپ کو ایک 2 منٹ میں آپ کو، ایک جوان جس کا تعلق ماشاءاللہ تعالی دعوت سے جڑا تھا، شروع کے ایام اس بیچارے کے تھے. تشکیل پر وہ 1 چلہ یا 2 چلے چلا گیا اور دل میں جذبہ پیدا ہوا، تو اس نے آنے کے بعد ایک کام شروع کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ ڈرگسی لوگوں کو نکالتا تھا، ان کو سمجھاتا تھا، ان کو پیار محبت سے کچھ کھلاتا تھا، پلاتا. اتفاقاً اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی، اور اس کینسر کی بیماری میں اس کی عمر 18 سال کی. اور اس بیماری میں آخری ٹائم پر جو اس کے حالات بیان کیے گئے، اس میں بتایا، بالکل یہ گزشتہ سال کا واقعہ ہے، بتایا کہ وہ بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ذرا کروٹ لیتا دو، اور کروٹ لیتا کر کے کہنے لگا، امی یہ لوگ کون آئے ہیں سب؟ میں بیٹے کوئی نہیں ہے، میں ہوں تیرے ابا. کہا نہیں یہ سب دیکھو، یہ کوئی جماعت تو نہیں آئی، سفید کپڑے والے، یہ کوئی جماعت تو نہیں آئی. اور پھر اس کے آدھے گھنٹے یا کچھ دیر کے بعد اس کی وفات ہوئی. جب تک وفات ہوئی اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رہی. میں نے کہا وہ حدیث ہے جو ابھی میں نے سنائی کہ مرنے والے کو، مومن کامل کو کہا جاتا ہے، چل اے نفس طیب جو پاک بدن میں تھی، تو کیوں ہنسی نہیں آئے گی، کیوں مسکراہٹ؟ میرے بھائیوں، جو اللہ کے اس دین سے وابستہ ہوگا، رب کریم اس کی زندگی بھی بہتر بنائیں گے، اس کی آخرت بھی بہتر بنائیں گے، اس کی موت بھی خوبصورت ہوگی، اس کی قبر بھی خوبصورت ہوگی. اس کے لیے ہم میں سے ہر انسان کو، جب باطل طاقتیں اپنی محنت کر رہی ہے تو مومن کو حق ہے، مومن کو تو آگے بڑھ کر اپنے دین کے لیے قربانی پیش کرنا چاہیے، اور اس دعوت کے کام میں جڑ کر کے انسان کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے کر، اپنا وقت لگا کر اپنی زندگی کو، اپنی بھی زندگی، اپنے اہل و عیال کی بھی زندگی اور امت کی بھی زندگی بن جائے، اس کی فکر کرنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ہمارے تقاضے ہوا کرتے ہیں. ابھی قریب زمانے میں ہمارا اجتماع بھی گزرا ہے، اور ماشاءاللہ کافی جماعتیں یہاں سے نکلی ہے، لیکن اس سے کوئی مقصد پورا نہیں ہو گیا. ہمیں تو یہ کام ساری زندگی کرنا ہے. اس لیے جو تقاضے یہاں کے ہیں اس کے مطابق اپنے اپنے نام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ یہ عظیم المرتبت کام ہمارے ہاتھوں سے گر نہ جائیں، اے اللہ ہمیں اس کا اسباب نہ بنانا بلکہ اس کام کو جوڑ کر کے اے اللہ اس کام کو اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کام کے لیے زندگی کھپانے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے ارادہ کیا ہے ان کے ارادوں میں پختگی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے نکلنے کے اسباب پیدا فرما، ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کی کفالت فرما۔ اے اللہ جو نکلے ہوئے ہیں ان کے گھروں کی بھی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی کفالت فرما۔ اے اللہ دنیا کی فکروں میں ہم ڈوب چکے ہیں، ہمیں دین کی فکر نصیب فرما، ایمان کی فکر نصیب فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، اپنی رحمت کی آغوش ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے جلال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے قہر سے ہماری حفاظت فرما، اپنے پکڑ دھکڑ سے ہماری حفاظت فرما، اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ تادم حیات ہمیں دین سے وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری موت آئے تو ہم نماز میں ہو، ہماری موت آئے تو ہم سجدوں میں ہو، ہماری موت آئے تو ہم تلاوت پر ہو، ہماری موت آئے تو ہم تیری رضا پر ہو۔ اے اللہ ہماری موت آئے تو اس عالم میں کہ تیرا پروانہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی کا ہمیں مل رہا ہو، تو ہم سے خوش ہو، ہم تجھ سے خوش ہو۔ اے اللہ تیری خوشیوں کی جو باتیں تیرے حبیب نے بتائی ہے وہ ہمیں بھی مل رہی ہو۔ اے اللہ تو ہمیں مبارک موت عطا فرمانا۔ اے اللہ حیات بھی مبارک فرما، موت بھی مبارک فرما، زندگی بھی مبارک فرما، موت بھی مبارک فرما۔ اے اللہ جب تک جینا بہتر ہے ہمیں اس زمین پر عافیت ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب موت بہتر ہو تو ہمیں عافیت والی موت عطا فرمانا، ذلتیوں والی موت سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہماری موت آئے اس عالم میں کہ تیرے کلمے کی تبلیغ و تعلیم دے رہے ہو، تیرے کلمے کو پھیلا رہے ہو، لوگوں کے دلوں میں اتار رہے ہو۔ اے الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، یہ تیرے دین کی فکریں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سے وہ تو نہ ہو سکا نہ ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام نے کیا تھا، جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کے چلے تھے۔ اے اللہ وہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے تیرے کرم سے ہو رہا ہے۔ اے اللہ اسی میں تو ہم کو ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تو عیادت کرتے ہوئے فرمایا اللہ اس کو شفا دے دے تاکہ یہ تیرے راستے میں نکلے اور لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ ہمیں بھی تو صحت دے تاکہ ہم تیرے راستے میں نکلنے والے ہو۔ اے اللہ ہمیں بھی تندرستی عطا کر تاکہ ہم تیرے راستے میں نکل کر تیرے دین کی اشاعت کرنے والے ہو۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم